مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوش نصیبوں کی مجلس ہے یہ کہ اللہ کا کلام سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے، سننے کی توفیق مل رہی ہے۔ مسلمان کا مہا پاپ اپنے قرآن کو نہ صحیح ڈھنگ سے ناظرہ پڑھنا اور نہ سمجھ کر پڑھنا، مہا پاپ۔ سورہ طٰہٰ آیت 51 سے لے کر 5-9 کتنا ہوا؟ 5-9 کتنا ہوتا ہے؟ 59 کتنا؟ اس لیے کہ بہت سے یہاں 59 بولتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کے بلواتا ہوں جی۔ قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، چوکنا ہو کر بیٹھو، کوئی قید چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک ایک بات تمہارے دماغوں میں پیوست۔ آج میں 2 بچوں سے کہہ رہا تھا ابھی 1 آدھا گھنٹہ پہلے، اس تمہاری اس عمر میں ہم کو یہ علم نہیں ملا، جو بنے ہیں بعد میں بنے تو تم کو مل رہا ہے، یہی بننے کا زمانہ، ذہن بھی بن گیا تو بہت کچھ ہے۔ تو فرعون اب بول رہا ہے پھر کیا ہے حقیقت ان پہلی جماعتوں کی؟ قال فما بال القرون الاولى، اے موسیٰ کیا ہے حقیقت ان پہلی جماعتوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی خبر میرے رب کے پاس ہے لکھی ہوئی۔ ان کی خبر پہلی جماعتوں نے کیا کیا، کس مذہب پر تھے، کیا کرتے تھے، 1 یا 10 کو پوچھتے تھے، سب میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ یہ تعریف ہے اللہ کی، یاد رکھنا چاہیے، یہ کہیں نہیں ملے گی، کسی میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ہر ایک بھولے گا اور ہر ایک کیا ہوگا، بہکے گا، لیکن جو رب ہے ہمارا اکیلا حقیقی، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا الذی، وہ کون ہے میرا رب؟ تعارف کرا رہے ہیں نبی، ہمیشہ کس کا تعارف کراتے ہیں؟ ہاں، اور گمراہ لوگ کس کا تعارف کراتے ہیں؟ اپنی ذات کا۔ الذی، وہ اللہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، مہدا، زمین کو کیا بنایا اس نے؟ اور چلائی تمہارے لیے اس میں راہیں، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، راستے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے طرح طرح کی سبزیاں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کیا ترجمہ؟ پھر نکالی ہم نے اس زمین سے پانی برسا کر طرح طرح کی، شتّا یعنی طرح طرح کی، سمجھے؟ کلوا ورعوا انعامکم، اور کیا فرمایا اللہ نے؟ کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو۔
البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو، ان فی ذالک لآیات، یہ پانی کا برسنا یا زمین کا بچھونا بننا یا آسمان کا سائبان بننا، پھر مردہ زمین میں سے ہری ہری گھاس کا اگنا اور سبزیوں کا اگنا ہم نے کھانا اور اپنے چوپایوں کو کھلانا، ان تمام میں کیا ہے بولو؟ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لِأُولِي النُّہَىٰ. کس کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے. پھر اللہ فرما رہے منہا، اسی زمین سے خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا. ارے آدم کو پیدا کیا تھا نا، حوا کو بھی نہیں پیدا کیا نا، زمین سے پسلی سے پیدا کیا. لیکن ہم سب کو اللہ فرما رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ پوائنٹ، سب کو کہہ رہے ہیں، پورے انسانوں کو، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں پہنچا دیتے ہیں ہم تم کو دوبارہ. ومنہا نخرجکم، اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار. تارتن اخرى کا مطلب دوسری بار تم کو اسی میں سے نکالیں گے. جب قبر میں مردے کو ڈالتے ہیں اس وقت یہ پڑھتے ہیں، مٹی دیتے ہیں اس وقت یہ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ہم نے فرعون کو دکھلا دی اپنی سب نشانیاں. اللہ نے سب نشانیاں کیا کی؟ فرعون کو دکھلا دی. فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو کیا کیا اس نے جھٹلایا. پھر اس نے جھٹلایا، ابا انکار کیا، نہ مانا. نشانیاں دیکھ کر بھی وہ نہ مانا اللہ کی وحدانیت کو. قال، فرعون بولا، کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے؟ ہے موسیٰ، تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ ہم کو نکالنے کے لیے آئے. کائے کے زور سے؟ جادو کے زور سے. اور تم حکومت کرنا چاہتے ہو یہاں پر؟ ہے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِالسِّحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو. جادو توڑنے کے لیے کیا لائیں گے ہم؟ ایسا ہی جادو لائیں گے. ہم بادشاہ ہیں، جادوگر ہماری رعایا ہے، ایک سے ایک جادوگر ہے، تیرا جادو توڑ دیں گے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، جادوگر کو سمجھ میں آ گیا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اے موسیٰ ٹھہرا ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ، ایک وعدہ، ایک دن طے کر لو. لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم خلاف کریں اس وعدے کا اور نہ تو. ایک صاف میدان میں ہم جمع ہو کے سب کو تماشا دکھا دیں گے. سمجھ میں آیا؟ سوا کا مطلب میدان صاف. قال، موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا اور دے دیا ٹائم. موعدکم یوم الزینہ، کیا فرمایا؟ کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن. یاد رکھنا ترجمہ، وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن. وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، عید کا دن جشن کا ہوتا ہے، میلے کا دن جشن کا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وعدہ ہے تمہارا جشن کا دن. ہمارا مقابلہ جشن کے دن ہوگا، اس لیے کہ سارے لوگ جمع رہتے ہیں اس میں. اور یہ کہ جمع ہوں گے لوگ دن چڑھے. اور ٹائم کون سا؟ شاشت کا وقت. بولو، دن چڑھتا ہے تو وہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جیسے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، ظہر سے پہلے تک کا وقت کیا ہوتا ہے؟ چاشت. دن چڑھے، یہ ٹائم دیا. یہ تھا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ. اب اس کی تفسیر. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. فرعون نے پچھلی امتوں کے انجام کا سوال کیا تھا کہ کیا ہوا. بولا پچھلی امتوں میں کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ بھائی وہ گمراہ ہوئے یا کامیاب ہوئے، جہنم میں گئے یا جنت میں گئے. علمها عند ربی، کس کے پاس ہے اس کا علم؟ میرے رب کے پاس ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے پچھلی امتیں تو ایمان قبول نہ کر کے جہنم میں گئی، بس یہی بھڑکاؤ بھاشن ہو جاتا اور فرعون اس کو پکڑ کے سب کو کہتا دیکھو تمہارے باپ دادوں کو گمراہ کہہ رہا ہے. اس لیے اتنا پیارا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو علماء کو یہی سیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا، کیا بولنے سے کیا فتنہ ہو جائے گا، اس لیے تولنا. کچھ لوگ پہلے سمجھتے ہیں پھر بولتے ہیں، کچھ لوگ پہلے بولتے ہیں پھر سمجھتے ہیں، کچھ نہ پہلے سمجھتے ہیں نہ بعد میں سمجھتے ہیں، بس بول دیتے ہیں، بک دیتے ہیں.
اور فتنہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وہ ساری باتیں نہیں نکالی، کون گمراہ ہوا، کیا ہوا، اس کو بھڑکانے کا موقع نہیں دیا. یہ تو صرف ہمیں ہی نہیں ساری دنیا کو گمراہ کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے. فرعون بول سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حکیمانہ جواب دیا کہ بات بھی پوری ہو گئی، فرعون کو بہکانے کا موقع بھی نہیں ملایا. وہ یہ فرمایا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ان کا کیا انجام ہوا وہ جانے، تو اپنی بات کرنا، اپنی بات کرو. تو آدمی کا کمال یہ ہے، خصوصاً آج کل کے ڈبیٹ کرنے والے لوگ، مولانا لوگ یا مولانا نما لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہاں تو تمہارا آج کی سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے، تو تمہارا وقف کے بارے میں کیا خیال ہے، تو تمہارا 3 طلاق کے بارے میں کیا خیال ہے، کشمیر کے آرٹیکل 370 ہے نا، 73 ہے کیا، 300 اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اور یہ مولانا ہمارا یہ خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. یہ پاگل ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھارت کے وکاس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو ہم جواب دیں گے آپ کو. پوچھئے بھارت کے وکاس کے بارے میں. ہم نہیں وقف اور مذہب اور اسلام اور زندہ آباد اور بابری مسجد اور یہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. ارے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ ایسا کیسا نہیں بولیں گے. میرے منہ میں میری زبان ہے، تیری زبان نہیں ہے. یہ نرڈے میں ہاتھ ڈالے گا اور جو چاہے گا نکالے گا. جب اس پر آئے گا مسلمان تو فتنوں سے بچے گا، ورنہ تو یہ اٹکانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ کیا اسلام کی ہمدردی میں سوال کرتے ہیں کیا؟ جیسے کسی نے کہا تھا دیکھو تمہارے قرآن میں کچھ بھی نہیں، قرآن میں تمہارے قرآن میں ہے کہ گائے جو ہے وہ اس کا دودھ جو ہے، گائے کا دودھ، اس میں گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور دودھ میں شفا ہے، تمہارے قرآن میں ہے. تو سنتے ہیں ایڑے، قرآن میں ہے ہی نہیں. گائے کا تذکرہ تو ہے، اس کے ذبح کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے دودھ میں گوشت میں کس میں نفع کے یہ نہیں ہے. تو اس وقت یہ جواب دینا چاہیے کہ جناب قرآن میں صرف گائے، دودھ، گوبر یہ نہیں ہے. قرآن کا سب سے بڑا موضوع لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور آج محمد رسول اللہ. وہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم کو سکھاتے ایسے لوگ چاہیے جو ان کے داؤں میں آ کر جو وہ چاہیں وہ بول دیں، ایسا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا جواب سے. علمھا عند ربی، فرعون کے سامنے ہیں اور متانت اور سنجیدگی سے جم کے بول رہے کہ وہ پہلی قوموں کا علم میرے رب کے پاس ہے. آپ آج کی بات کیجئے، مدعے سے ہٹنا نہیں کبھی. سمجھ میں آئے؟ نہیں پھر آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. فرار نہیں. السلام علیکم، تو تیرا چینل سنبھال، میں میرا کام سنبھال. ازواجا من نبات شتا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، ازواجا من نبات شتا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس سے کیا کیا؟ زمین میں سے انواع اور اقسام کی سبزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی؟ بولو، ارے بولو نا. اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب کیا نہیں کرتا ہے؟ بولو، غلطی بھی نہیں کرتا ہے، بھولتا بھی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ سوال یہ ہے کہ غلطی کرنے سے مراد کیا ہے؟ میرا رب غلطی نہیں کرتا، تو غلطی کرنا کس کو کہتے ہیں معلوم تم کو؟ وہ یہ ہے کہ کرنا کچھ چاہے اور ہو جائے کچھ اور، اس کو بولتے ہیں غلطی. اللہ تبارک و تعالی سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ غلطی نہیں کرتا کا مطلب اللہ کے کنٹرول میں ہی نہیں کچھ بھی. ہم نے لائی 2 ویلر، دھڑام، میری چیزیں میں نے خریدا، میرے کنٹرول میں نہیں. میں نے اولاد کو پیدا کیا، دھلایا بلایا، سب کیا، پلایا کھلایا، سب ہو گیا، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اولاد میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تو علم دین پر عالم بن. وہ پڑھتا ہی نہیں، وہ کالج کمار بننا چاہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم وہ لوگ ہیں، بادشاہ وہ لوگ ہیں کہ جو کرتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا ہے.
یہ پارٹی میں ووٹ لیا, وہ پارٹی میں ووٹ لیا, ادھر سے پھوڑم پھاڑی, ادھر سے توڑم تاڑی, اور پھر تینوں ملے اور پھر اس کے بعد میں ایک الگ بنا دیا. اب یہ اس کو کب دھوکہ دے گا کیا معلوم, کنٹرول میں ہی نہیں ہے. ارے سمجھے, لیکن ایک اللہ ہے لا یضل, وہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. کا مطلب یہ کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اس کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور غلطی کرنا کیا ہے؟ غلطی کرنا یہ ہے کہ کرنا کچھ اور چاہے اور ہو جائے کچھ اور. سمجھ میں آیا؟ ازواجا من نبات شتا, الگ الگ سبزیاں نکالتا ہے, الگ الگ گھاس بھی نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالی. کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اس کا بیج کہاں سے آیا تھا, یہ کون سا جانور کون سا چارہ کھاتا ہے. کئی ایسے جنگل کے جنگل بھر دیے ہیں جن جڑی بوٹیوں کی حقیقت ان کو نہیں معلوم, اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ نفع اور شفا اور غذا رکھی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس میں نشانیاں ہیں لآیات لأولی النہا. کس کے لیے؟ عقل. تو نہا جمع ہے نہی, نہا جمع ہے نہیتن کی. کس کی جمع ہے؟ اور نہیتن میں معنی ہے منع کرنے کا. کیا معنی ہے بولو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. بہت سو کو نہیں آتا, بولتے ہیں نہیں نہیں عن المنکر. کیا بولتے ہیں؟ وہ ہے نہیں عن المنکر بھی نہیں ہے, نہی عن المنکر ہے نا. تو نہا جمع ہے نہیتن کی, اور نہیتن کے معنی کیا ہے؟ منع کرنا. سمجھ میں آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ نہیتن عقل کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیتن عقل کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عقل گناہوں سے روکتی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے روکتی ہے. اس لیے عقل مندوں کو نہا کہا گیا. اس لیے کہا جاتا ہے وہ انسان کو برے اور مضر کاموں سے روکتی ہے. جو عقل نہ روکے وہ عقل ہی نہیں. تجھے عقل نہیں ہے, ایسے گندے کام کرتا ہے. عقل ہے تو پھر روکا کیوں نہیں؟ بریک ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہا عقل مندوں کو نہا کیوں کہا گیا اور نہیتن عقل کو کیوں کہتے ہیں؟ آگے, ہر انسان کے خمیر میں نطفے کے ساتھ اس جگہ کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا. میں نے کہا تھا دھیان دینا, منہا خلقناکم, اللہ فرما رہے تم تمام کو میں نے اسی زمین سے پیدا کیا. اور میں نے اسی وقت کہا کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا, حوا کو بھی مٹی سے پیدا نہیں کیا, ہم کو بھی مٹی سے پیدا نہیں کیا, ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اللہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی رحم میں, بچہ دانی میں یہ پیدا ہوتا ہے, روح پھونکنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں, اور وہ فرشتہ اس وقت وہ مٹی لے کر آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اس بچے پر, پیدا ہونے والے بچہ بچی پر ڈالتا ہے. جہاں وہ مٹی کہاں کی ہوتی ہے؟ جہاں یہ کل مر کے دفن ہونے والا ہے. مفتی محمود الحسن صاحب کی قبر پر میں ساؤتھ افریقہ میں جا کر آیا. گنگوہ میں پیدا ہوئے, ہندوستان میں رہے, اور کہاں انتقال ہوا؟ ساؤتھ افریقہ. صحابہ دنیا کے کونے کونے میں انتقال کی. تو چونکہ فرشتہ, حدیث پاک میں فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے یہ جہاں دفن ہونے والا ہے. دیکھو اللہ کیسا اللہ کہانی کار ہے. دیکھو ہر ایک کی کہانی اس کے پاس, ہر ایک کا سسپینس اس کے پاس. ہمارے لیے سسپینس ہے. مفتی صاحب وہاں ساؤتھ افریقہ کیسے کیا انتقال کیے ہوں گے؟ ہمارے لیے سسپینس ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتے, وہ جاتا ہے وہاں سے مٹی لاتا ہے اور اس کے ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے, ماں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے. جب اس کے اندر روح پھونکتا ہے تو کیسے پیدا ہوا؟ ایک تو باپ کے نطفے سے اور دوسرے مٹی سے پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لو فٹ بیٹھ گیا. منہا خلقناکم, ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا, ہر ایک کو پیدا کیا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اسی میں ہم تم کو واپس پہنچا دیتے ہیں.
کوئی جلاوے کھپاوے کچھ بھی کرے لاسٹ میں پہنچتا ہے مٹی کے اندر, اور دفن والے تو پہنچ ہی جاتے ہیں مٹی میں. سمجھ میں آیا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, اسی سے ہم تم کو دوبارہ کیا کریں گے؟ نکالیں گے. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ایک یہ تحقیق ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں وہ جہاں دفن ہوگا اس کے قبر کی مٹی لا کر یہاں پر ڈال دیتے ہیں, لہذا وہ مٹی ہی سے پیدا کرتے ہیں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مکاناً سوا, فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کے لیے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے مقابلہ جو آل فرعون حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے مسافت کے اعتبار سے برابر بیچ میں ہو. وہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, اطراف کے سب لوگ آ جائے, کہیں دور نہ پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر کے وقت بتا دیا یوم الزینہ, جشن کا دن, اور وقت کیا بتا دیا بولو؟ چاشت کا وقت بتا دیا. سمجھ میں آیا؟ وہ زینت کے کپڑے پہن کر شہر سے باہر نکلنے کے عادی تھے. جب بھی باہر جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ بن سنور کے آئیں گے. بعض نے کہا وہ نیروز کا دن تھا, بعضوں نے کہا کچھ اور تھا, بعضوں نے کہا کہ وہ عاشورے کا دن تھا, 10 محرم کا. سمجھ میں آیا؟ جس دن جادوگر لوگ زیر ہوئے, موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعیین میں بڑی حکمت سے کام لیا. دن ان کی عید کا تجویز کیا, تمہاری عید کا دن ہوگا وہ, جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے, جس کا نتیجہ لازمی تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے. اور وقت ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت رکھا جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے, جس میں ایک مصلحت تو یہ تھی کہ سب لوگوں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آئے. آج بھی دیکھو 9-10 بجے کے بعد ہی سب لوگ اپنی ضرورتوں سے, نیند سے, میکڑیا سے اور نہ جانے کیا کیا ضرورتوں سے فارغ ہو کے آتے, پھر کام میں لگتے شام تک کے. سمجھے؟ تو میدان میں آنا آسان ہوگا. دوسری مصلحت یہ بھی تھی کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہترین وقت ہے یہ, کہ یہ جو 10 سے 12 کے بیچ میں جو دیکھ لیں گے, یہ 1 بجے دیکھ لیں گے, پھر آگے آدھا دن ان کو ملتا ہے, اس کے چرچے کریں گے تو دعوت پھیلے گی. سمجھے؟ اس لیے یہ وقت اور یہ دن طے کیا. جادو کی حقیقت, اس کی اقسام اور شرعی احکام یہ پہلے گزر گیا. آگے آیتیں ہیں 60 سے لے کر کہاں تک کی آیت ہے ابھی آگے, جس کا ترجمہ ہوگا 60 سے لے کر 76 تک. پھر الٹا پھرا فرعون, پھر جمع کی اپنے سارے داؤ, قید سارے داؤ. شر کے لیے جب ہوگا تو میں ہمیشہ ترجمہ کروں گا اس کا, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. وہ لوگ بھی سازش کرتے ہیں, داؤ کرتے ہیں, مکر کرتے ہیں. واکید کیدا, اور اللہ فرماتے ہیں اور میں تدبیر کرتا ہوں. خیر کے لیے لفظ کیا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی حس بھی دیتا ہے. خیر کے لیے جب اللہ کریں گے تو اللہ شر کریں گے, اللہ سازش کریں گے, اللہ مکر کریں گے نہیں, لفظ مکر رہے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے بھی سازشیں کی اور مکر کیا. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے بھی تدبیر کی. اللہ نے کیا کی؟ تدبیر کی. تو اس نے اپنے سارے داؤ جمع کر لیے. پھر آیا فرعون, قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کم بختی ہے تمہاری. یہ تقریر یاد رکھنا, موسیٰ علیہ السلام کی دل نشیں تقریر ہے یہ, جس نے جادوگروں کی کایا پلٹ دی. اس لیے داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس نے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے, دعوت کا اثر ہو کر رہتا. موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا, جادوگروں سے, تمہاری کم بختی ہے, جھوٹ نہ بولو, لا تفتروا علی اللہ, جھوٹ مت بولو اللہ پر, پھر غارت کر دے گا. فیسحتکم بعذاب, پھر وہ اللہ تم کو کسی آفت سے غارت کر دے گا. ہاں, وقد خاب من افترا, اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا. جھوٹا کبھی کامیاب. تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے ہم نے؟ فتنازعوا. بس اسی دیکھو ایک آیت کی تقریر نے ان میں زلزلہ پیدا کر دیا. کس میں؟ جادوگروں میں. لاکھوں میں تھے بعض روایتوں کے مطابق. پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں.
اور چھپ کر کیا مشورہ. واسر النجوا کا مطلب اور چھپ کر کیا مشورہ. وہ سمجھ گئے یہ جو بول رہا ہے ہم بھی تو جادوگر ہے, کوئی جادوگر آج تک کہ یہ بات نہیں کیا. کیا کمبختی ہے تمہاری, جھوٹ نہ بولو اللہ پر, پھر غارت کر دے گا تم کو کسی آفت سے, اور مراد کو نہیں پہنچا وہ جس نے جھوٹ باندھا. یہ ہم نے کا نہیں ہے, یہ جادوگر نہیں. اس کی وجہ سے آپس میں پھوٹ پڑ گئی. کچھ لوگ بولے بھائی توبہ توبہ, آپ تو یہ کام نہیں کرتے. سمجھ میں آئے, یہ جادوگر نہیں, یہ اللہ والا دکھتا ہے یہ کوئی. اور دوسروں نے کہا نہیں ایسا ہے, نہیں ویسا یہ ہے. تو چھپ کر مشورہ کر رہے ہیں, وہ فرعون سب دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے پول کھل جائے گا نا, دکشنا بھی تو چاہیے, پیسے بھی تو چاہیے. تو پھر تو آپس میں مشورہ کیا, ارے بابا چپ بیٹھو, تم الگ پارٹی مت بنا, ابھی اپن آئے ہیں نا مقابلہ کرنے کو, کرو مقابلہ. تو وہ جو نہیں ماننے والے تھے اور حق کو پہچان چکے تھے وہ بھی سچ چپ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے پیچھے 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 اس امام کے. سمجھ میں آیا؟ واسر النجوا کا ترجمہ اور چھپ کر کیا مشورہ. قالوا ان هذان, بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں. دکھانے کو فرعون یہ دونوں جادوگر ہیں, ہارون اور موسیٰ, چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو. کس کو؟ فرعون کو کہہ رہے ہیں, تمہارے ملک سے, بسحرہما, اپنے جادو کے زور سے. ارے سلمان تو میری طرف دیکھ, ایک کی بھی نظر نیچے ہوئی تو میرا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اپنے جادو کے زور سے تم کو نکال دینا چاہتے ہیں اور موقوف کرا دے تمہارے اچھے خاصے چلن کو. کیا مست چل رہا ہے اپنا راج پاٹ, فرعون زندہ باد, کھانے پینے, مرغے مسلم, تحفے, ہدیے, سب چل رہا ہے. یہ تمہارے چلن کو روک دینا چاہتا ہے. اچھا خاصا چلن ہے, بطریقتکم المثلی, اچھا خاصا طریقہ چل رہا ہے. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا, تو اے جادوگرو مقرر کر لو اپنی تدبیر. یہاں تدبیر نہیں ہے, سازش ہے. اپنی سازشوں کو, اپنے کرتب کو مقرر کر لو, طے کر لو. پھر آؤ قطار باندھ کر, کون رسی ڈالے گا, کون ڈنڈا ڈالے گا, کوئی موٹا ڈنڈا ڈالے گا, سمجھ میں آیا, کون پٹا ڈالے گا, کوئی کیا کرے گا, کوئی لوکھن ڈالے گا. صاحب اپنی تدبیر طے کر لو, پھر قطار باندھ کر آ جاؤ. وقد افلح اليوم من استعلا, آج تو جو جیتا وہی سکندر. قد افلح اليوم, اور جیت گیا آج جو غالب رہا. کیا ترجمہ ہے؟ اور جو جیت گیا وہ جو آج غالب رہا. قالوا یا موسیٰ, اب پوچھ رہے موسیٰ علیہ السلام سے, اما ان تلقیا, اے موسیٰ یا تو ڈال پہلے اپنا کرتب, وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ, یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے. موسیٰ علیہ السلام نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور حکمت کا بھی, کہ پہلے تم, کہا نہیں تم ڈالو. پھر تبھی ان کی رسیاں, لاٹھیاں اس کے خیال میں, موسیٰ کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہے. کیسا لگا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی رسیاں اور ان کی لکڑیاں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہے بن گئی وہ اژدہا, یہ نہیں فرما رہا. یخیل الیہ, خیال سے ہے, یہ خیال میں آیا. آج کل وہ امریکن ٹیلنٹ اور نہ جانے کیا کیا آتے رہتے ہیں پروگرام, تو اس کے اندر بھی ایک بڈھا ہے, وہ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے, پھر کیا بنتا ہے, پھر لڑکی بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اچانک بڑا اژدہا بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہپناٹزم. کیا ہے؟ مسمرزم. کیا ہے؟ نظر بندی. میں نے سنایا تھا آپ کو مفتی اعزاز علی صاحب دیوبندی کا واقعہ, سنا ہے نا؟ ہاں, کہ دم پکڑ کے ہتھی کے اوپر سے ہلو ہلو جا کے سونڈ پہ سے اترتا تھا, اور مشہور یہ کرایا تھا کہ پیچھے سے گھستا ہے ہتھی کے اور سونڈ کے اندر سے نکلتا ہے. تو انہوں نے لے گیا ایک طالب علم کو اور بولے یہاں ادھورا, اور وہاں جانے کے بعد دور سے دکھایا تو سارا ماجرا کھل گیا. تو اتنے ایک ایریا میں اتنا چلتا ہے کہ وہ جو چاہے شیطان وہ ان کو دکھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یخیل الیہ, جادو کی حقیقت کچھ نہیں ہے, موسیٰ کے خیال میں ان کے جادو سے ایسا آنے لگا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ کہ رسیاں چل پھر رہی. فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ, پھر پانے لگے موسیٰ اپنے جی میں ڈر. موسیٰ ڈرنے لگے, بشری تقاضا تھا نا, اللہ کا دلاسا. کیا فرمائے؟ موسیٰ تم ہی غالب ہو کر رہو گے. والق ما فی یمینک, اور تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے وہ ڈالو. اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے ڈنڈا ہے, آسا ہے. سمجھ میں آئے کیا ہے وہ ڈالو. ما صنعوا تلقف ما صنعوا, کہ نگل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا وہ نگل لے گا.
انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ فریب ہے جادوگر کا، فریب ہے جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، یہ آیت، اللہ کبھی بھی تم پر جادو ہونے نہیں دے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو، جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، انہوں نے پھینکا اپنا عصا، سب نگل لیا اس نے۔ اب وہاں جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ کوئی الگ طاقت ہے، پھر گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ کہاں گرے؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے، کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لائے کس پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اوہو فرعون تو ناراض ہوا، موگمبو ناراض ہو گیا فرعون۔ قال آمنتم، بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا، اس کے ایمان کو مان لیا، اس کے دین کو مان لیا، قبل ان آذن لکم، وداؤٹ مائی پرمیشن، میری اجازت کے بغیر تمہاری ہمت، تم میرے ہو نا، تم اس کا کلمہ کیسے پڑھ رہے ہو؟ میں نے تو ابھی تم کو اجازت نہیں دی۔ کتنا بڑا ہے، بولو دلوں پر کوئی راج کر سکتا ہے؟ ہاں میں نے ابھی حکم بھی نہیں دیا تھا، انہو لکبیرکم الذی، اب میری ٹیوب لائٹ سل گئی، تم سب ایک ہو، یہ تمہارا گرو، تم اس کے چیلے، میرے کو الو بنانے کو آئے یہاں پر۔ ہاں انہو لکبیرکم الذی، یہ ہے تمہارا بڑا جس نے سکھلایا تم کو جادو۔ سمجھ میں آیا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، دایاں ہاتھ کاٹتا تھا اور بایاں پیر کاٹتا تھا، عبرتناک سزا۔ اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنے پر، کہاں پر؟ ہاں کھجور کے تنے پر وہاں تھے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور اب تم جان لو گے، بس ختم، خلاص، گارنٹی کے ساتھ۔ ہاں who is the bigger and danger، اور کون طاقتور ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے، میں زیادہ سخت عذاب دیتا ہوں یا موسیٰ کا رب تم کو سخت دیتا ہے، اور دیر تک رہنے والا ہے۔ بات سمجھے گے نہیں؟ ارے بولو۔ تو کس کا عذاب سخت ہے تم جان لو گے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنے پر۔ بات سمجھے؟ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ، ہو یہ ہے بائی چانس، بائی چوائس۔ جادوگروں کا ایمان کیا تھا؟ بائی چوائس، اور ہم لوگ اس لیے پھسکے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے بائی چانس۔ کیا ہے ہمارا ایمان؟ ہاں بس کمپرومائز، ہر جگہ کمپرومائز، اس کو گالی دو، اس کو گالی دو۔ انہوں نے برداشت نہیں کیا، آئے تھے بھتہ خور بن کے، ایمان نے ان کو فرعون کا باپ بنا دیا۔ چنانچہ کیا کہنے لگے؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل، ایمان کے مقابلے میں اب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے فرعون۔ والذی فطرنا، اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس اللہ پر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ فقضی مانتا قاض، بگاڑ لے، کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سمجھے؟ فقضی، ہاں تو تو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے۔ فقضی مانتا، قاضی کو قاضی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کر گزرتا ہے۔ مفتی خالی تم کو حلال حرام کا مسئلہ بتاتا ہے، اور قاضی یعنی جج وہ کر گزرتا ہے۔ اے تم دونوں کا نکاح میں نے توڑ دیا، آج کے بعد عدت گزار کے تو تیرا نکاح کر لے اور تو کوئی دوسری عورت سے شادی کر لے، میں نے نکاح توڑ دیا۔ کب؟ جب دولہا بولتا ہے دوں گا بھی نہیں، چھوڑوں گا بھی نہیں، نبھاؤں گا بھی نہیں، دیکھو تو سڑاؤں گا۔ اللہ نے دیا تھا چانس شوہر بننے کا، یہ خدا بن گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپاہج نہیں رکھا، اس سرکش کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے یہ راستہ کہ اب قاضی کو پاور دیا، 3 نوٹس دے گا، فیصلہ کر، نہیں آیا یا نہیں چھوڑا، وہ بولی میرے کو تو نہیں رہنا ہے، بس وہ بول دے گا آج میں نے تم دونوں کا نکاح توڑ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ توڑ دیا، یہ اس کو بولتے ہیں فسخ نکاح۔ کیا بولتے ہیں؟
تو قاضی کو قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کر گزرتا ہے، مفتی کر گزرنے والا نہیں، خالی حلال و حرام بتلانے والا ہے. سمجھ میں آیا شارٹ میں دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقض ما انت قاض، کر دے فیصلہ جو کرنا ہے تجھے. فرعون میرے سامنے بولنے لگ گئے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں، باقی تیرا آخرت میں تو کچھ چلنے والا نہیں ہے. ہاں انا آمنا بربنا، وارے جادوگر لوگ ہم یقین لائے اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہے ہم سے یہ جادو یہ سب بخش دے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے. تو مٹنے والا ہے. ایمان کیسا پاور لاتا ہے دیکھو. اس لیے فرمایا تھا حضور نے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، یہ پاور لائے گا تمہیں. کیا لائے گا؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ انہو، بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر تو اس کے واسطے جہنم ہے، نہ مرے گا جہنم میں اور نہ جیے گا. کتنی بری سزا. جو کوئی مجرم بن کے آیا، گناہ لے کر آیا، تو اللہ کیا کرے گا؟ جہنم دے گا، اور اس جہنم میں نہ موت آئے گی اور جینا چاہے تو جی بھی نہیں سکے گا. سمجھے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس ایمان لے کر آیا، قد عمل الصالحات، اس نے اچھے اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے ہیں درجے بلند. اللہ ہمیں نصیب کرے، بولو آمین. جی وہ کیا ہیں؟ جنات عدن، باغ ہیں بسنے کے. جنات عدن کا مطلب کیا؟ دنیا کے باغ بھی بسنے کے ہیں، چلتے پھرتے بنو. دنیا کے باغ صرف سیر سپاٹے کے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں کہ دنیا کے باغوں میں بسنا نہیں ہے، لیکن وہ باغ بسنے کے ہیں. وہ باغ کیسے؟ عدن کا لفظ جہاں آئے وہاں سمجھو بسنا. جنات عدن کا ترجمہ کیا ہے؟ باغ ہے بسنے کے. اور پھر تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں. اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا. من تزکا، جو بندہ پاک ہوا، رذائل سے، گندگی سے، گناہوں سے پاک ہوا، تو اس کا یہ بدلہ اللہ تبارک و تعالی دیں گے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فجمع کیدہ، اس نے فرعون نے کیا کیا؟ اپنا ساز و سامان سب جمع کیا اور آیا مقابلے. پھر اللہ تعالیٰ، وہ ان کی تعداد کیا تھی؟ کسی نے کہا 400، کسی نے کہا 9 لاکھ جادوگر تھے. کتنے تھے؟ 9 لاکھ جادوگر تھے. یہ سب ان کا ایک سردار تھا، شمعون کانا، نہیں شمعون کانا تھا، کانا اندھا. شمعون اندھا ان کا جادوگر تھا، ان کا سردار تھا. کیا نام تھا اس کا؟ اور وہ اندھا تھا. کس کا سردار؟ جادوگروں کا. اس کے ماتحت آئے تھے یہ سب کام کرنے کے واسطے. بات سمجھے کہ نہیں؟ جی اب یہ ہے میدان میں جب یہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ واعظانہ نصیحت کا ان پر اثر ہوا. نہیں ہونے والا تھا، مگر انبیاء علیہ السلام ان کے متبعین کے ساتھ ایک مخفی طاقت اور شوکت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو دلوں کے اندر چبھ جاتی ہے. چنانچہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر کی، جھوٹ مت بولو، ہاں اللہ تمہیں عذاب دے گا، تو زلزلہ پڑ گیا اور پھر وہ الگ الگ ہو گئے، جس کو میں نے ابھی تفصیل سے آپ کو بتلایا. اختلاف ہونے لگا. تو موسیٰ کی تقریر سے کیا ہوا؟ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر وہ چپ کے مشورہ کرنے لگے اور پھر متفق ہو گئے کہ چلو آج مقابلہ کر لیتے ہیں، بعد کا بعد میں دیکھیں گے. یخیل الیہ من سحر فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا ڈر پیدا ہوا، یہ کیا تھا؟ مقتضائے بشریت تھی. انسان ہوگا تو ڈرے گا، انسان ہوگا تو ہاں. پھر جو کچا ہوگا یا جس پر اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی وہ ڈر کے مرے گا، اور جس کے دل کو اللہ ڈھارس بندھائیں گے اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو وہ ڈر سے نکل جائے گا. وہ بات سمجھے؟ لیکن اول وہلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا یہ بالکل ان کے آدمی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے
جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے 3 مرتبہ بھیج کر کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی، تو پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ جب دھیان جم گیا تو اس نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو حضور پڑھنے لگ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہاں حضور اتنے ڈرے کہ آئے اور حضرت خدیجہ سے یوں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ بخار جب بہت چڑھ جاتا ہے اور بہت لرزہ ہوتا ہے، بدن کانپنے لگتا ہے، تو اس وقت تو اوڑھ کر سونا ہی اس کا علاج ہے۔ تو بعد میں جب سنا دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں تو سمجھا میری جان ہی نکل جائے گی، فرشتے نے ایسا بھیجا۔ کہاں انسان اور کہاں فرشتہ، وہ بھی جبرائیل، 600 پر، 2 پر خالی کھول دے تو مشرق سے مغرب کو ڈھانپ لے، بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوا۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ڈر بھی ہوا، بہت اچھا ہوا جان جانے کا۔ اس نے بھی ثابت کیا کہ حضور بشر ہیں۔ اس نے بھی کیا ثابت کیا؟ حضور آدم کی اولاد ہے، حضور بشر ہیں، نور نہیں ہے، حضور بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، غلط۔ پھر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، میں نے کہا نہیں، غلط ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، لا نور الا نور اللہ لا الہ الا اللہ۔ ارے نور محمد صلی اللہ اگر مان لیا تو نے تو پھر لا الہ الا اللہ کہاں بچا؟ اللہ بھی نور، اللہ نور السماوات والارض، اور محمد بھی نور، تو 2 نور ہو گئے نا۔ توحید کہاں رہی؟ اس لیے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اور محمد کہ قل، آپ خود کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک میں، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح۔ کہاں بشر مثلنا اور کہاں نور؟ نور تو صرف اللہ ہے۔ سمجھا کرو، بار بار اس کو دہرایا کرو، تب دماغوں میں آئے گا۔ تو ڈر بشریت کا تقاضا ہے، موسیٰ بھی ڈرے، ہمارے حضور بھی ڈرے، پھر اللہ کی مدد سے ڈر نکل گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اس نے کہا ارے میری اجازت کے بغیر فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں ایسا کروں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پیر کاٹوں گا، کسی کام کے نہ رہو، ایسی بری سزا دوں گا۔ تو یہ سزا کیوں تجویز کی؟ اس لیے تجویز کی کہ فرعونی قانون میں سزا کا یہی طریقہ تھا۔ کس کے قانون میں؟ تو فرعون نے وہی سزا دی ان کو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ ارے بولو جی۔ آگے ہے اہلیہ فرعون کا انجام خیر۔ حق و باطل کے اس معرکے کے وقت فرعون کی بیوی برابر خبر رکھتی رہی انجام کیا ہوا، پوچھتی تھی، خبر لیتی تھی۔ جب اس کو یہ بتلایا گیا آسیہ کو رضی اللہ عنہا کہ موسیٰ ہارون غالب آ گئے، موسیٰ ہارون غالب آ گئے، تو فوراً اس نے اعلان کر دیا میں بھی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئی۔ کب ایمان لائی؟ جو معلوم پڑا؟ ارے بولو نا، سٹارٹ کیا تھا اس کا؟ ارے آج ایمان ملا، سٹارٹ کیا تھا؟ بچے کو جیسے ہی دیکھا، اے فرعون قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک رہنے دے، میرے کو ٹھنڈک کی ضرورت نہیں، فرعون بولا۔ وہاں میں نے تم کو سنایا تھا صحابی کا قول، اللہ کی قسم اگر اس دن یہ بھی بولتا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو فرعون کو اللہ کلمہ دے کر مسلمان بنا دیتے، محروم تھا۔ تو سٹارٹ وہ تھا، سسپین کہاں کھل رہا ہے کہ یہاں موسیٰ ہارون غالب آ گئے، میں بھی آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ آسیہ نے ایمان قبول کر لیا، فرعون کو اپنے گھر کی خبر لگی
کیا خبر لگی کہ ارے میری بیوی مسلمان بن گئی. ارے بہت چڑ گیا, بولا ایک بڑی چٹان لو اور مارو اس کے اوپر سے اس کے اوپر ڈال دو تاکہ مر جائے پچک کر. یہاں اس نے یہ آرڈر دیا, اور حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی. اللہ تعالیٰ نے پتھر اس کے اوپر گرنے سے پہلے آسیہ کی روح قبض کر لی. اب جو پتھر گرا تو لاش پر گرا. کہاں گرا؟ یہ. اور بھی واقعات ہے کہ یہ ایک ساتھ میں ایسا نہیں ہوا, بلکہ وہ آیت ہے وَامْرَأَتُ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یعنی کئی دنوں تک سزائیں دیتا رہا. واقعات ہے کہ وہ دھوپ کے اندر تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیتا پتھر پر, اور ادھر ایک کھلا, یہ ہتھیلی پر کھلا, پیروں میں کھلے مار کر وہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا, اور کہتا تھا میں نے اپنے محل سے بے دخل کیا. تو اس کے مقابلے میں وہ اس کی سزا کی کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلنے کے لیے, برداشت کرنے کے لیے یہ دعا کرتی ہے ربی, اے میرے پیارے رب, ابنی لی, میرے لیے بنا دے, عندکا, تیرے پاس, بیتن, گھر, جنت میں, فی الجنتی, اور مجھے فرعون اور فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے. تو یہ بھی ہے ایک واقعہ یہ چٹان والا, جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا, اور اللہ نے ان کو راحت دی. اور وہ سزاؤں والی باتیں بھی ہے. تو مختلف روایتیں. فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب پیدا ہو گیا تھا. کیا عجیب انقلاب پیدا ہوا بولو؟ ارے بولو نا, کب انقلاب پیدا ہوا ان کے اندر؟ عجیب انقلاب یہ پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا, اور یہ ایسی خوش نصیب قوم تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, عبید ابن عمیر نے فرمایا قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ شروع دن میں کفار جادوگر تھے. شروع دن میں کیا تھے؟ کفار جادوگر تھے, اور آخر دن میں اولیاء اللہ, مسلمان اور شہید بن گئے. ایک ہی دن میں فیصلہ. اللہ نے کیسا نوازا, سمجھ میں آیا؟